ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب نے آپ کی ایک بات کا جواب دیا ہے اور اس کا ٹائٹل انہوں نے بنایا تھا اپنی ویڈیو کا کہ صحیح بخاری کی جو 2812 نمبر حدیث ہے نا وہ وہابی مولویوں کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، حدیث عمار، یعنی عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت والی حدیث۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی خیانتوں کے باوجود مرزا صاحب ہمیں یہ الزام دیتے ہیں کہ فلاں حدیث ان کے گلے کی ہڈی ہے، جیسے حدیث عمار کے بارے میں انہوں نے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل ہی بنا دیا کہ یہ وہابی علماء کے گلے کی ہڈی ہے۔ حالانکہ کئی سال پہلے ہم الحمدللہ انجینئر صاحب کے شہر میں اور ان کے گھر کے بالکل قریب چوک اہل حدیث مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے حدیث عمار پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت دفعہ حدیث عمار پہ گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ حدیث عمار میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اہل سنت کے گلے کی ہڈی بنے، بلکہ وہ تو آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کیا ہے انجینئر صاحب کہ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ اب جب آپ یہ بیان کریں گے نا انشاءاللہ تو لوگ کہیں گے یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ 2812 جو حدیث ہے نا یہ آپ کے گلے کی ہڈی کس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ الفاظ آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو قتل کرے گی ایک باغی جماعت۔ قتل کرنے والوں کو باغی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قتل اور قتال میں بہت فرق ہے، یعنی قتل ہے جان سے مارنا اور قتال ہے لڑائی کرنا، جبکہ قتال کرنے والا جو گروہ ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بشارتیں موجود ہیں کہ دو گروہ آپس میں قتال کریں گے میری امت کے، وہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ اول الطائفتین بالحق بھی کہا گیا، یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس میں فرمایا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میری امت کے دو عظیم گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ تو قتال کرنے والوں کو تو عظیم کہا گیا، قتال کرنے والوں کے بارے میں جنتوں کی بشارتیں آئی ہیں، وہ صلح حدیبیہ والے ہیں، وہ بیعت رضوان والے، وہ فتح مکہ والے، وہ اس سے پہلے والے، وہ عشرہ مبشرہ والے ہیں۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہیں، وہ سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہیں اس حوالے سے۔ تو اللہ رب العزت نے تو ان کو تو مقام دیا ہے، شان دی ہے، لیکن جو قتل کرنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے، لہٰذا قتال کرنے والوں پر اسے فٹ کرنا بہت بڑی بددیانتی ہے۔ اور یا پھر جو بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر اس سے قتال کرنے والے بھی مراد لیے جائیں تو یہ تو بغاوت لغوی ہے نہ کہ حقیقی ہے، تو پھر آپ اس کو اس پر فٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو فٹ کریں گے تو پھر آپ کے گلے کی ہڈی بنے گی کہ یہ تو قتل کرنے والوں کے بارے میں ہے، قتال کرنے والوں کے بارے میں نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بالکل قتل نہیں کیا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو، نہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ قتل کر کے آؤ، سمجھ گئے؟ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ اور اس سے آگے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ آپ جواب دیں، آپ کبھی جواب نہیں دے سکتے۔ اسی لفظ قتل اور قتال پر آپ جواب دیں، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اور پھر آپ کے گلے کی ہڈی کیسے ہے کہ آپ نے اس حدیث کے باوجود گامدی صاحب کے ہاتھ چومے، آپ نے جاوید احمد گامدی صاحب کے بارے میں سب کو پتہ، ان کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ سیدنا معاویہ بھی حق پر ہیں، سیدنا علی بھی حق پر ہیں، وہ کسی کو غلط کہنے کے روادار نہیں ہیں۔ میرے نزدیک اس کے بارے میں فیصلہ کن انداز اختیار کر لینا، اس کے بارے میں حکم لگانا، اس سے متعلق دو گروہ بن جانا، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس میں اگر آپ دونوں جانب کھڑے ہو کر دیکھیں تو دونوں گروہوں کے لیے بات کہنے کی گنجائش ہے۔ اچھا، بہت اہم۔ اور جب ایسا ہو تو ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ یہ وہ گروہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کنتم خیر امت، یہ صحابہ کرام کا گروہ ہے، ان کے مابین ایک بڑا اختلاف ہوا ہے، تلوار نکل آئی ہے، جنگ و جدال کی نوبت آ گئی ہے، تو اس معاملے میں روا روی کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو کر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ میرے نزدیک آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ معاملات کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ وہاں اس امت کے لوگ قیامت تک یا شیعان معاویہ بن کے کھڑے ہوں یا شیعان علی بن کے کھڑے ہوں۔ ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو اس طرح سے تعلیم دینی چاہیے کہ یہ صورتحال تھی، یعنی اس صورتحال میں سیدنا علی اپنی جگہ بالکل درست ہو سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بالکل ان لوگوں کے مشورے سے، انہی کی رائے سے، اس وقت ایک خلفشار برپا تھا، ایک فتنے کی صورتحال تھی، میں نے آگے بڑھ کر نظم حکومت کو سنبھال لیا ہے۔ یہ بات کہ وہ اس کے اہل تھے یا نہیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔
یہ بات کہ وہ اپنی سیرت اور کردار سے کس بلند مقام پر فائز تھے، اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ان کے حامی بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اور مخالفین جنہوں نے اس کو نہیں مانا، یہاں میرے نزدیک صحیح تعبیر یہ نہیں ہے کہ دوسرے گروہ نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کا لفظ تو اب تب استعمال کریں گے جب حکومت قائم ہو گئی، ہر لحاظ سے امن قائم ہو گیا، اور پھر کسی نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے انعقاد ہی کو نہیں مانا جا رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فی الواقع حکومت کا انعقاد اسی طریقے سے ہوا ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو پھر سیدنا عثمان کے قاتلوں کو پکڑیے اور ان کو سزا دیجیے۔ تو یہ دوسرے فریق کا موقف ہے، اس میں نیتوں میں اترنا، محرکات طے کرنا، یہ ہمارا کام نہیں، یہ فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں اس وقت صحابہ کرام کی جماعت اتفاق سے حکم نہیں لگا سکی، اس کے بعد اس کے بارے میں ہم حکم بھی لگائیں اور اس کی بنیاد پر دوسرے گروہ کو متون بھی کریں۔ دونوں کا موقف اپنی اپنی جگہ ایک بنیاد رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں اور دونوں درست ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی توجیحات ہیں، کسی کو غلط کہنا یہ درست نہیں۔ یہ غامدی صاحب کا کہنا ہے نا، باوجود اس حدیث کے وہ اس حدیث کو نہ مانیں، مثال کے تو کہتے ہیں نہیں مانتے اس حدیث کو، اس کے باوجود آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کا دفاع کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، حالانکہ ہم اس حدیث کو بھی ثابت مانتے ہیں اور ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی حق پر مانتے ہیں۔ اور اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دونوں کو حق پر ماننا اگر یہ بغض اہل بیت اور بغض سیدنا علی ہے، تو پھر غامدی صاحب کے ہاتھ کیوں چومے آپ نے؟ شرم نہیں آئی آپ کو کہ اہل بیت کے دشمن کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ آپ مجھے بتائیں 2812 کے باوجود آپ نے غامدی صاحب کے ہاتھ کیوں چومے؟ غامدی صاحب کی تعریفوں میں آپ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور خود مانتے ہیں کہ یہ سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ خود آپ نے کہا نا کہ سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا دفاع کرنا، آپ کے بقول ہم جھوٹا دفاع کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو سچا کرتے ہیں، آپ کے بقول ہم جھوٹا دفاع کرتے ہیں اور ہم ہوئے اہل بیت کے دشمن، یا ہم ہوئے ناسبی، اور آپ نے ناسبی بھی کہا، ہم آگے ویڈیو آپ کی پیش کرتے ہیں۔ تو جب ہم ناسبی ہیں تو پھر غامدی صاحب کیا ہوئے؟ غامدی صاحب تو بڑے ناسبی ہوئے نا، وہ تو اس حدیث کو ہی مانتے نہیں ہیں، حدیث عمار کا انکار ہی سرے سے کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ بڑے ناسبی ہوئے اور آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں تو شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ آپ جواب دیں گے آپ لوگوں کو کہ آپ نے باوجود اس حدیث کا انکار کرنے کے غامدی صاحب کے ہاتھ کیوں چومے تھے؟ آپ نے کیوں ان سے محبت کا اظہار کیا؟ آپ نے کیوں کہا میرے وہ کافی چیزوں میں استاذ ہیں جی، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے، جب آپ اس کا جواب دیں گے نا کہ قتل اور قتال میں فرق ہوتا ہے یا نہیں، اور قتل کرنے والوں کو اور قتال کرنے والوں کا فرق حدیث میں آیا ہے کہ نہیں، اس کا جواب دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ میں کتنی جرأت ہے، اور یہ آپ کے گلے کی ہڈی بنے گی، انشاءاللہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اسی ویڈیو میں جو آپ نے یہ حدیث عمار کے بارے میں 2812 کے بارے میں ریکارڈ کروائی اور لکھا کہ وہابی علماء کے گلے کی ہڈی ہے، اور اسی میں آپ نے کہا کہ جس طرح یہ حدیث عمار 2812 ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث 240 جو ہے یہ ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ جس طرح 2812 ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے نا، اس طرح ایک مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ بھی آپ کے گلے کی ہڈی ہے، یہ بھی آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں کیسے گلے کی ہڈی ہے۔ انشاءاللہ آپ ساری زندگی نہ اس کو نگل سکیں گے نہ اس کو اگل سکیں گے، الا یہ کہ منکر حدیث ہو کے سارا کچھ ہی چھوڑ دیں، پھر تو الگ بات ہے نا، ورنہ آپ کے گلے سے نہیں نکلے گی یہ۔ کیوں؟ علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان ہے اور آپ سے بغض نفاق ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ مانا ہے، ہم نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہی جھوٹ بولا تھا ہمارے بارے میں کہ ہم نے گویا اس حدیث کا انکار کیا آپ کے بقول، لیکن ہم نے اس وقت بھی جواب ریکارڈ کروایا تھا، لیکن آپ نے اس جواب کو بجائے اس کے کہ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے، یہ سمجھتے یا اس کا تذکرہ کرتے، کبوتر کی طرح آنکھیں مان کر کے پھر وہی جھوٹ بول دیا۔ اور اب آپ نے ہماری ویڈیو خود چلائی ہے
اور یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. لوگ جب سنیں گے نا کہ آپ نے خود کیا چلایا ہے اور آپ نے خود کیا بولا ہے، لوگوں کو آپ کی جو خیانت ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گی. ہم نے بات کرتے ہوئے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت تھی جس میں یہ الفاظ آئے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت جو ہے وہ ایمان ہے اور آپ سے بغض جو ہے نفاق ہے. تو میں نے ان کی عبارت ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں اس کی سند کی بحث میں نہیں پڑھیں گے، سند کی بات نہیں کریں گے یہاں پر. اتنا کہہ کے میں نے کہا کہ ہم چونکہ اس کے معنی کی بات کر رہے ہیں تو لہذا معنی کی بات کریں. تو بطور حوالہ صحیح مسلم کو ذکر کرنا یا دیگر کتابوں میں جہاں جہاں سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ الفاظ نقل کیے تھے تو ہم نے وہ نہیں کیے. ہم نے کہا کہ ہم سند میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتے. تو انجینئر صاحب نے وہاں سند کی جگہ صحت کا لفظ بنا دیا، ہمارے ذمہ لگایا. اور کتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ خود ویڈیو چلا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں صاف الفاظ ہیں کہ ہمارے الفاظ ہیں، ہم سند کی بات نہیں کر رہے یہاں پر. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت کی بات نہیں کر رہے اور اس کو مشکوک بنا رہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو وہ تو جب آپ ویڈیو انجینئر صاحب کی سنیں گے نا، انہوں نے کہا کہ ناسبی مولوی نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی میں اس کی صحت میں نہیں پڑھوں گا. اور ہماری عقابی نظریں تو پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں نا. ایک ناسبی مولوی نے حدیث یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی میں اس کی صحت میں نہیں پڑھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. یہ ایک روایت، اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. ہائے ہائے، ہماری عقابی نظریں تو پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں نا. یہ آپ کی خائن نظریں ہیں اصل میں، کہ جس نے سند کو صحت بنا دیا. اور اگر یہ لفظ جو ہے ہمارے الفاظ واقعی حدیث کو مشکوک بنا رہے تھے تو آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو آپ سیدھا سیدھا وہی الفاظ پڑھتے جو ہم نے بولے تھے، وہی الفاظ بول کے ہمیں الزام دیتے. لیکن ان الفاظ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی تو آپ نے جھوٹ گھڑ کر آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارا مکان بیچ کے کھا گیا، بنو ہاشم کا مکان. آپ نے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھ دیا کہ انہوں نے کہا کہ عثمان اپنوں کو نوازیں گے. آپ کو اتنی شرم نہیں ہے، حیا نہیں آئی، آپ اہل بیت پر جھوٹ باندھتے ہیں. ہم تو چیز ہی کوئی نہیں نا انجینئر صاحب، آپ کا تو لیول بہت اعلیٰ ہے نا جھوٹ بولنے کا، خیانت کرنے کا. ہم کیا چیز ہیں؟ ہم پر تو آپ آسانی سے باندھ سکتے ہیں، باندھتے رہیں. کل قیامت کو اللہ رب العزت کے ہاں آپ کو جواب دینا ہوگا نا. اور آج دنیا میں بھی لوگ آپ کا گریبان پکڑتے ہیں، پھر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، آپ ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں کہ یہ سوال نہ کرو، یہ حافظ ابو یحییٰ والے سوال ہیں، یہ نہ کرو. ہم نے نہیں آپ سے بات کرنی، ہم نے آپ کے سوالات کا جواب نہیں دینا. کہا نا آپ نے کئی لوگوں کو. اٹک سے ہمارے ایک بھائی آپ کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا جی آپ اگلی دفعہ آئیں تب ہم آپ کو سوال کی اجازت دیں گے. انہوں نے کہا چلے دوبارہ آ جائیں گے اگلے مہینے بعد کا ٹائم دیا آپ نے. وہ واپس راستے میں جا رہے تھے، راستے میں آپ نے ان کو فون کروایا، آپ کے کرندے نے فون کر کے کہا کہ اپنے سوال بھیج دیں. وہ بھائی انہوں نے کہا مہینے بعد ہم نے آنا تو سوال کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں سوال ابھی بھیجے. تو انہوں نے سوال بھیجے تو آپ نے ان کو جواب دے دیا کہ ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے، یہ تو حافظ ابو یحییٰ کے سوال ہیں، اس سے ہماری دعوت پر فرق پڑے گا. یہ تو آپ کا چہرہ ہے، یہ آپ کی کرتوت ہے اصل میں. تو آپ لوگوں کو باتیں کرتے ہیں کہ ان کے گلے کی ہڈی بنے گی، یہ آپ کے گلے کی ہڈی بنی ہے اور بنی رہے گی انشاءاللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا زیادہ وضاحت کر کے کہ ایک تو آپ نے یہ تہمت لگائی نا، ہم نے تو لفظ سند کا بولا تھا اور آپ نے صحت کا بنایا. جھوٹ آپ کا یہیں پکڑا گیا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ زندگی میں آپ نے ایک ہی جواب دینے کی کوشش کی اور وہ بھی جھوٹ. اور آج پھر اس جھوٹ کو آپ نے دہرایا، بعد میں ہم نے اس کا دوبارہ جواب دے دیا. اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ حدیث ان کے گلے کی ہڈی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گلے کی بھی ہڈی ہے. کس طرح؟ ایک تو وہی گامدی صاحب والی بات کہ گامدی صاحب آپ کے بقول علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، پھر آپ ان کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ امام مسلم اس حدیث کو علی کے فضائل والے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے، ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں جہاں انہوں نے ایمان کی حدیثیں بیان کی. بالکل اچھی بات ہے. امام مسلم اسے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے، ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے جہاں انہوں نے ایمان کی حدیث لکھی ہے. لیکن کیا وہ چیپٹر آپ نے پڑھا ہے انجینئر صاحب؟ اگر پڑھا ہے تو منافقت کیوں کی؟ لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کہ اس سے پہلے جو حدیثیں امام مسلم نے بیان کی وہ کیا ہے؟ ایمان آپ کو علی رضی اللہ عنہ سے محبت میں نظر آیا، بالکل ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، جو اس سے بھی پہلے ہیں، وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آئیں؟ وہاں آپ کے گلے کی ہڈی بنی نا یہ حدیث. میں آپ کو سناتا ہوں. اس سے پہلے
5 حدیثیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، آیت المنافقی بغض الانصار و آیت المومن حب الانصار، کہ انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے، اور انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ سمجھے آپ؟ یعنی علی رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں اس اعزاز میں، بلکہ سارے انصار صحابہ، سارے انصار یہ اعزاز لیے ہوئے ہیں کہ ان سے بغض نفاق ہے اور ان کی محبت ایمان ہے۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصاری آیت الایمان و بغضهم آیت النفاق، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ تیسری حدیث جو امام مسلم نے ذکر کی، وہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا لا یحبهم الا مؤمن ولا یبغضهم الا منافق، وہی الفاظ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھے، وہی الفاظ انصار کے بارے میں آئے، آپ نے ہڑپ کر لی، آپ نے پی لیے۔ اچھا، میں آگے بتاتا ہوں کہ آپ کے گلے کی ہڈی اور کیسے اس نے بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت صرف نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ آگے من احبہم احبہ اللہ، جو انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ چوتھی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغض الانصار رجل یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کبھی انصار سے بغض رکھ سکتا نہیں، یعنی جو انصار سے بغض رکھتا ہے نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے نہ یوم آخرت پر ایمان ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنائی کبھی لوگوں کو؟ اور اس سے اگلی 5ویں حدیث، یہی حدیث سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی، اور یہی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغض الانصار رجل یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ جو انصار سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے بعد 6ٹھی حدیث یہ ہے جو آپ کو لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ لوگوں کو، کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بالکل برحق ہے، لیکن اس سے پہلے 5 حدیثیں اور ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کتنی چالاکی سے آپ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ صرف سیدنا علی سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے اور سیدنا علی کا بغض ہی نفاق ہے۔ بس انصار کے بارے میں آپ کس نے بتانا تھا لوگوں کو؟ کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ کیوں چھپا لیا؟ اور پھر آپ کیا یہ جرت کریں گے کہ انصار کے جو گستاخ ہیں ان کو بے ایمان کہیں آپ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انصار سے بغض تو وہی شخص رکھتا ہے جو یوم آخرت پر بھی، اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا، یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ بولے نا، رافضی جو گستاخیاں کرتے ہیں، بغض کا اظہار کرتے ہیں انصار سے، کہتے ہیں ہمیں انصار سے بغض ہے، بتاؤ انہیں بے ایمان کہو گے آپ؟ نہیں کہو گے نا، بن گئی نا گلے کی ہڈی، فٹ ہوگی نا گاٹے میں۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گلے کی ہڈیاں ہیں۔ انجینئر صاحب، ہم تو سب حدیثوں کو اللہ کے فضل و کرم سے مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھ سکتا ہے، انصار سے صرف منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے، اور کوئی مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کبھی بھی انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہ حدیثیں صحیح مسلم میں ہی ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ والی حدیث سے پہلے ہیں، اور 5 حدیثیں ہیں متواتر جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ لیکن آپ رافضیوں کو کہتے ہیں ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، ہماری ایک ویڈیو بھی تھی ہم نے بنائی تھی کہ صحابہ کا کلمہ آپ نے مشکوک بنا دیا اور رافضیوں کے کلمے کا اعتبار کر لیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہونے والے انہوں نے موت کے یا تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، اور ادھر جو ہیں رافضیوں کے بارے میں جن کا نہ قرآن پر ایمان، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نہ اہل بیت پر، نہ صحابہ پر، کسی پر بھی نہیں، جن کا دین، مذہب، کلمہ، نماز سب کچھ الگ ہے، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کے کلمے کا احترام کریں۔ تو یہ گلے کی ہڈی بن گئی کہ نہیں آپ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرما دیا ہے کہ انصار سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی کہیں نا جو انصار سے بغض رکھتا ہے مومن نہیں ہے۔ میں دیکھوں کیسے آپ رافضیوں کو ان کے ایمان کا انکار کرتے ہو۔ اس لیے یہ آپ کے گلے میں فٹ ہونے والی، آپ کے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں ساری حدیثیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سب کو مانا ہے اور سب پر عمل کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے انجینئر صاحب، اور اگر ہدایت آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو امت کو آپ کے فتنے سے بچائے۔